کرپٹو کرنسی ایک ورچوئل ایسٹ کلاس ہے، ایک انتہائی نئی اور دلچسپ ایسٹ کلاس ہے جو ایک طرح سے بہت خطرناک بھی ہے لیکن اتنی ہی دلچسپ اور ایک طرح سے فائدہ مند بھی ہے، خاص طور پہ اگر آپ کو پتہ ہو کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور آپ چیز صحیح کر رہے ہیں یا نہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جیسے بہت ساری کرپٹو کرنسیز ہیں، سب سے جو پاپولر جو ہے جو سب سے وہ بٹ کوائن ہے، اس کے بعد ایتھیریم ہے، پھر ریپل ہے، پھر بہت سارے اور ہیں۔ آئی تھنک ابھی تو ہزاروں بن گئی ہیں، ہر کسی نے اپنی جو ہے وہ کرپٹو کرنسیز نکال دی ہیں، جہاں تک کہ بہت ساری گورنمنٹس نے بھی جو ہے مختلف ملکوں میں اپنی اسٹیٹ کنٹرول کرنسیز نکالنا چاہ رہے ہیں۔ یہ ایک بالکل ورچوئل کلاس ہے جو بالکل ڈیجیٹل ہے، اٹس ڈیجیٹل۔ اس کو جو ہے اس کی کوئی ویٹ نہیں ہے، اس کی کوئی ایسی فزیکل پریزنس نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کو ایک طرح سے اپنے ایک ہارڈ ویئر میں سٹور کرتے ہیں، اپنے فون میں، اپنے لیپ ٹاپ میں، یا اس کے سیکیور والیٹس آتے ہیں ڈفرینٹ قسم کے، اس میں جو ہے آپ کی اس کی 100% اونرشپ آپ کی ہے۔ فار ایگزامپل یہ کسی بینک اکاؤنٹ میں نہیں ہوں گے، یہ کسی اور آرگنائزیشن کے نہیں ہوں گے، یہ 100% بالکل آپ کے پاس آپ کے اپنے ایسٹس ہوں گے۔ یہ جس ٹیکنالوجی پہ بیسڈ ہے یہ اس کو کہلاتی ہے بلاک چین ٹیکنالوجی۔ بلاک چین اس طرح سے ہے کہ اگر آپ نے سنا ہو، آپ نے کبھی اگر کمپیوٹرز میں کبھی ٹورنٹس ڈاؤن لوڈ کیے ہوں، یا آپ نے کبھی بھی جو ہے کوئی اس قسم کی کوئی ٹیکنالوجی دیکھی ہو جو بالکل ٹوٹی ہوئی ہو، فار ایگزامپل یہ جو کوڈ ہوتا ہے اس کرنسی کا، یہ مختلف کمپیوٹرز میں بکھرا ہوا ہوتا ہے، مطلب اس کا جو لیجر کہلاتا ہے اس کا یہ لیجر جو ہے جس کمپیوٹر یا جس ڈیوائس میں یہ کرپٹو کرنسی ہے اس سب میں اس کا لیجر ایک طرح سے سٹورڈ ہے۔ تو کیونکہ وہ اس میں ایک ان کا موٹو بھی ہوتا ہے جیسے اسٹرینتھ ان نمبرز، تو یہ جتنے زیادہ لوگوں کے پاس ایک طرح سے اتنا ہی یہ سیکیور ہے، کیونکہ یہی جو ہے اس کی کوئی بھی اگر ٹرانزیکشن ہوتی ہے، کوئی بھی وہ ہوتی ہے، تو ایک طرح سے ان ساری جگہوں پہ کاپی ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کا یہی خصوصیت اس کی اس طرح سے بھی کی جا سکتی ہے کہ بیکاز اٹس ڈی سینٹرلائزڈ، مقصد کوئی ایک اسٹیٹ بینک کوئی اس کو چھاپ نہیں رہا، کوئی ایسا کوئی اس کی پرنٹنگ پریس نہیں ہے۔ اس کا جیسے بٹ کوائن ہے اس کی تعداد پوری دنیا میں فکسڈ ہے، 21 ملین بٹ کوائن ہی ہیں جو دنیا میں ہوں گے، لیکن جو اس کا ڈی سینٹرلائزیشن کا جو اسپیکٹ ہے وہ یہی ہے کہ کیونکہ یہ ڈسٹریبیوٹیڈ ہے اور کسی سینٹرل اتھارٹی میں نہیں ہے۔ اب یہی اس کی ایک طرح کی خصوصیت بھی ہے اور ایک ہی طرح سے اس کی ایک خامی کہہ لیں یا اس سے کوئی خطرہ بھی ہے جو بہت ساری گورنمنٹس کو کیا جاتا ہے، کہ اس کو پھر ٹریک کرنا، اس کی ٹرانزیکشنز پہ اوور سائٹ رکھنا، اس کو ٹیکس کرنا، ان چیزوں میں پھر تھوڑے مسئلے مسائل آ جاتے ہیں۔ جہاں تک ایک عام آدمی کے لیے یا ایک فائدے کے لیے کہ آپ اس کو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں ایز این ایسٹ کلاس، اپنے فنڈز ڈائیورسیفائی کرنے کے لیے، انفلیشن سے بچنے کے لیے، یا جیسے جو روزمرہ کی جو قیمتیں جو بڑھ رہی ہوتی ہیں اس سے بچنے کے لیے، فار ایگزامپل اگر آپ ڈالرز رکھتے ہیں، ریال رکھتے ہیں، پاؤنڈ رکھتے ہیں، یورو رکھتے ہیں، تو کرپٹو کرنسی بھی ایک آپشن وائبل ہے آپ کو اپنا جو ہے وہ ایز این ایسٹ کلاس سیونگز کے تحت۔ انتہائی رسکی ہے، میں سمجھتا ہوں شاید اس سے زیادہ رسک اور مالی نقصانات کا خطرہ اور کسی ایسٹ کلاس میں اس طرح نہیں ہے جس طرح کرپٹو کرنسی میں ہے، لیکن اتنے ہی فائدے بھی ہیں۔ مطلب مجھے نہیں لگتا کہ کچھ سٹاک مارکیٹس کے علاوہ یا کچھ بہت ہی والیٹائل جو آپ کہیں جو سٹاکس جو بہت ہی والیٹائل سٹاکس ہیں ان کے علاوہ جو ہے کوئی بھی ایسا میری نظر میں ایسا ایسٹ کلاس نہیں ہے جو ایک دن کے اندر بھی یا دو دن کے مطلب گیپس میں بھی جو ہے 100% 200% 300% اپنی جو ہے ویلیو گرائے یا بڑھائے۔ آف کورس اس میں جو ہے رسک بھی ہے، اس میں نقصانات بھی ہے، لیکن اگر آپ کو ایک آئیڈیا ہے کہ اس کا ایک سائیکل کس طرح ہے اور کیا چل رہا ہے تو کافی فائدہ مند بھی ہو سکتا ہے۔ پاکستان میں جو کرپٹو کرنسیز کا ٹرینڈ ہے، جو اوبویسلی جو اسٹیٹ بینک کی طرف سے جو اس پہ آفیشیل پوزیشن آتی ہے، وہ ایک طرح سے شروع سے تو نہیں آئے، پچھلے آئی تھنک 2016 اور 17 سے جو ہے ایک بہت ہی احتیاط کی، اور بلکہ بہت ہی جو ہے اس میں احتیاط اور قدر کی ایک آئی تھی، یہاں تک کہ اس کو بین اور ایلیگل بھی قرار دے دیا گیا تھا۔ لیکن پچھلے 1-2 سالوں میں سننے میں یہی آیا ہے کہ انہوں نے اس طرح سے اس کو بالکل منع اور بین اور کوئی پابندی تو نہیں لگائی ہوئی، لیکن انتہائی احتیاط سے اور اس کو بڑی جو ہے وہ نظر سے اور اس کو بڑے خیال سے دیکھ رہے ہیں۔ اس پہ اوبویسلی ایک ڈیٹیل ڈیبیٹ ہونی چاہیے، ایک میری نظر میں ایک قسم کی پالیسی ہونی چاہیے اور ایک کلیئر کٹ اس پہ قانون اور وہ اس کی واقعی میں ضرورت ہونی چاہیے۔
باقی ممالکوں میں ہے، آئی تھنک عرب ممالک میں بھی ہے، انڈیا میں بھی ہے، چائنا میں تو اس پہ بہت ہی ایک قسم کا باقاعدہ فریم ورک اور سیٹ اپ اور پالیسی تحت بہت ہی کلیئر ہے. اور پاکستان کی طرف سے بھی ابھی جو ایمبیگوٹی ہے جو اس کو بھی ایک طرح سے جو ہے وہ آئی تھنک آ رہی ہے، اور جس طرح لوگوں کو اور اس کا بارے میں دلچسپی آ رہی ہے، جتنی انفارمیشن آ رہی ہے اس کے حساب سے آئی تھنک بہتری کی طرف جا رہے ہیں. جہاں تک اس میں جو خیال اور احتیاط کی جو بات سمجھ آتی ہے وہی آتی ہے کیونکہ یہ ڈی سینٹرلائزڈ ہے، کیونکہ اس پہ اوور سائٹ رکھنا اور اس پہ ایک قسم کا کنٹرول اور وہ رکھنا مشکل ہے. تو اس کی جو منی لانڈرنگ میں اور ٹیررسٹ فائنینسنگ میں جو جس طرح سے اس کی پوٹینشیل ہے، اس کا جو خطرہ اور اس کا جو خیال ہے وہ واقعی میں ہے ایک طرح سے، اور وہ جو واقعی میں ظاہر ہے اور ایک طرح سے صحیح بھی ہے کہ ان چیزوں میں ہے. اور خاص طور پہ پاکستان پہ جو آج کل جو مسائل فیٹف کی طرح فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی طرف سے جو مسائل آ رہے ہیں، پھر جو یہ ٹیررسٹ فائنینسنگ کا جو ہے قسم کا جو ہے وہ پاکستان پہ جو ہے وہ غلط الزام لگایا جاتا ہے اکثر، اور یہ باتیں کی جاتی ہیں، اس حوالے سے جو ہے اسٹیٹ بینک کی یہ پوزیشن اس کانٹیکس میں پھر بھی ایک طرح سے سمجھ بھی آتی ہے اور ایک طرح سے صحیح بھی سمجھ آتی ہے. لیکن آبویسلی جس طرح دنیا میں ہے ایک چیز ہے، اور اس کو اس طرح سے چھپا کے رکھنا، جس طرح یوٹیوب بین تھا، وہ میری نظر میں ایک سلوشن نہیں ہے. اس پہ کلیئر پالیسی ہونی چاہیے، اویئرنیس ہونی چاہیے، اور انفیکٹ ایک ٹیکنالوجی اور میکنزم باقاعدہ ہونا چاہیے جس سے اس کی ریگولیشن، اس کی اوور سائٹ اور اس کو سسٹم میں لانے میں باقاعدہ طریقہ ہو. آئی تھنک باہر ملکوں میں ٹیکس ہوتا ہے، جو ٹرانزیکشنز اگر کسی اپنی فورن بروکریج یا اس میں کرتا ہوں، چاہے وہ آسٹریلیا میں ہو، یو کے ہو، وہاں میں ٹیکس دیتا ہوں اس پہ. تو یہاں پہ بھی اگر اس قسم کا کوئی میکنزم ہو، کوئی اس قسم کی جو ہے کوئی پلیٹ فارم یا وہ بنایا جائے، آئی تھنک اٹ کین آلسو ورک ایز اے ٹیکس ریونیو بھی گورنمنٹ کے لیے یہ ہو سکتی ہے.